بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بجمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین مومنات کو اور جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا آج کے دن جو چہلم منایا جاتا ہے اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس اربعین کو منا رہے ہیں یا جو منا چکے ہیں، اور اللہ تو نے ان کی حاجات کو آج کے دن پورا کیا ہے، ان قبولیتوں میں ہماری دعاؤں اور حاجتوں کو بھی شامل فرما۔ ہماری گفتگو آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے سوال ہونا، رسول خدا کی ہمارے بارے میں اللہ سے قرآن کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ بے رغبتی کی شکایت کرنا، اس موضوع پہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے دنوں میں کچھ عرائض پیش کیے تھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جب حقیقتیں بیان کرتا ہے تو بہت زیادہ ریزسٹنس آتی ہے، لوگوں کے اعتراضات بھی آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ بہت سخت بولتے ہیں۔ سخت اگر نہ بولیں تو یہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو چیز بتائی جائے گی۔ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ ادھر بچہ 18 سال کا ہوا، ادھر آپ نے اس سے کوئی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں خود مختار ہوں، اور اس سے پہلے ہی بچپن سے اسکولوں میں اس کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہونے والے ہو، تمہیں کوئی بھی اپنے ماں باپ کی طرف سے پرابلم ہو تو تم نے آ کے ہمیں بتانا ہے، تمہارا رائٹ سب سے پہلے ہے۔ ان حالات میں ایک مولوی ہی بیچارہ بچتا ہے جو اپنی گردن پھنساتا ہے ان سخت باتوں میں کہ اگر وہ بھی نہ کرے تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ باتوں اور ان کی حقیقتوں کو بیان کر سکیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ری ایکشنز آنے ہیں، لوگوں کے کتنے ہمارے بارے میں جذبات بھڑکنے ہیں۔ کل تو مجھے ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ممبر پہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں غلط بیانی سے کام لیتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر وہ بیان میرا اپنا ہو تو میں کہہ لوں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، لیکن اگر خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہو تو میں آپ کی بات کو کس پہ رکھوں؟ تو کل انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، ظاہر اس وقت مجھے سارے وہ ریفرنسز یاد نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ آج ان کے لیے ان کو بیان کر دوں، کیونکہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوں گے کہ مولانا نے ایک بہت نئی بات کر دی کہ ہمارے ہاں تو کبھی ہم نے شیعوں میں سنی نہیں تھی۔ میں اس پہ وقت ضائع نہیں کروں گا، میں صرف ریفرنس دوں گا، کیونکہ قرآن مجید آپ سب کے گھروں میں موجود ہے، سوروں کے ساتھ بھی آپ کی آشنائی ہے، اور پڑھنا بھی تقریباً سب کو آتا ہے، ترجمہ بھی اس کا موجود ہے تمام لوگوں کے پاس، اور عالم آپ کے پاس موجود ہیں، عربی گرامر موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، ان کے اندر جائیں، اس کو دیکھیں، اللہ کی کتاب ہے، اس میں ریسرچ کریں گے ثواب ہی ملے گا، زیادہ
وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو وقت ضائع جسے ہم سمجھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا حساب نہیں کیا جائے گا. وہ وقت جو قرآن مجید کی تلاوت میں، وہ وقت جو کھانے میں، وہ وقت جو ماں باپ کی خدمت میں گزارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا میں حساب نہیں لوں گا. یعنی وہ تو وقت ویسے ہی بخشا ہوا ہے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کیا اتنے حساب کتاب دینے ہیں، یہ وقت اگر ایگزمپٹ ہو جائے اس سے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. یہ بات سب مانتے ہیں، لیکن اس کے وقت کے بارے میں کیونکہ ہمارے ممبروں سے ہماری خطابت کے جوش میں کچھ اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ اس میں بعد میں کسی کو سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی، یا وہ صاحب جو پڑھ کے جاتے ہیں وہ رینج میں نہیں آتے، تو اس لیے وہ سوال ذہنوں میں رہ جاتا ہے اور وہ بات دین کا، عقل کا، عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز پنجگانہ کا وقت قرآن مجید میں آیا ہے یا نہیں آیا، تو اس کے لیے قرآن مجید کا بہت دقیق مطالعہ ضروری ہے. میں آیات کے ریفرنسز آپ کو دے رہا ہوں، یا بعد میں مجلس کی ریکارڈنگ سے نکال کے ضرور ان آیات کو دیکھیے گا آپ، کہ جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ 5 اوقات ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو وہ کہاں پہ نقل ہوئے ہیں. وہ وقت جس میں صبح یعنی فجر اور عشاء کی نماز کا ذکر ہے، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے. کیونکہ مجھے میرے بزرگ ارشاد صاحب نے کہا تھا کہ میں ریفرنسز دے دوں، تو اس لیے میں دے رہا ہوں، ورنہ میں عموماً دیتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں قرآن مجید میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. قرآن مجید تو کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے کسی سے، لیکن بہرحال حکم تھا تو میں اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. فجر، عصر اور مغرب کے بارے میں سورہ قاف کی آیت نمبر 39 اور 40 کی آپ تفصیل سے مطالعہ کر لیں تو اس میں آپ کو ان تینوں اوقات کے بارے میں مل جائے گا. ظہر اور مغرب کے بارے میں سورہ اسرا، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں، سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس کی آیت نمبر 78 ہے. اور ایک اشارہ جسے کہتے ہیں کہ کنایہ کے طور پہ جو 5 نمازوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، 5 نمازوں کے بارے میں یہاں ذکر آیا ہے، وہ سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. تو انشاءاللہ قرآن مجید کی ان آیات کو آپ لوگ دیکھیے گا تو آپ کے ذہنوں میں جو ایک کانسیپٹ بنا تھا کہ 3 وقت بیان کیے گئے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، وہ 3 وقت بیان کیے گئے ہیں. وہ ایک آیت کی تلاوت کے بعد اگر آگے نہ بڑھیں اور آگے نہ دیکھیں تو 3 ہی وقت ذہن میں رہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ آدھی آیتوں سے مطلب لے کر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہیں جانا. قرآن مجید میں خدا بند کریم نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن وہ اگلی آیت کو نہیں پڑھتے جس میں کہا ہے وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو. تو آدھی آیت سے مطلب نکالنا کہیں سے بھی عقلی بات نہیں ہے. اور قرآن مجید تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک ایک آیت کا نشان، اس میں ایک ایک جو سکون ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، کہاں پہ حرکت کرنی ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے. ہر زبان میں ایسا ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید میں عربی سے واقف نہیں ہوتے تو ہم اس کو ایسی ترتیب سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا. اسی لیے رموز و اوقاف قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں سانس لینی ہے، کہاں نہیں رکنا. میں آپ کو ایک مثال دوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ جب آپ کہتے ہیں، ایک اردو کا جملہ ہے روکو مت جانے دو، مت کے آگے آپ نقطہ لگا دیں تو آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ روکو مت جانے دو اسے. لیکن اگر آپ روکو کے بعد جملہ لگا دیں روکو مت جانے دو تو کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ روک لو، جانے نہیں دینا. یعنی دونوں مخالف معنی بن جاتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں بھی آپ جب رجوع کریں تو قرآن مجید کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رجوع کریں. ہر شخص جو جہاز میں بیٹھتا ہے وہ پائلٹ نہیں ہو جاتا. جہاز میں بیٹھنے والا ہر شخص پائلٹ نہیں ہوتا. پائلٹ وہی ہوتا ہے جو اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم آئے تو آپ علماء کے پاس جا کے پوچھیں. عام لوگوں سے جنہوں نے 50 سال یا 60 سال مجالس سنی ہے، سن کے سنی ہو گئے ہیں، ان سے نہ پوچھیں، وہ آپ کی بات نہ مانیں گے. دیکھیں باتیں میری سخت ہوتی ہیں لیکن میں کیا کروں، اگر سخت باتیں نہیں کریں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں اگر سڑک پہ کوئی ہیڈ فون لگا کے چل رہا ہو اور جھومتا جھامتا ہو سڑک کے بیچ میں آئے تو زور سے ہارن بجانا پڑتا ہے کہ بھائی سائڈ میں آ جاؤ ورنہ میں نے تو ہارن مار دیا ورنہ کوئی مار جائے گا. تو ہارن بجانے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بہت شدت سے ہمارے خلاف نالہ ہیں اور شکایت کریں گے، اور شکایت سے اپنا دامن بچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کم از کم ہم کوشش اور صحیح کریں کہ ہم اس شکایت سے اپنا نام نکلوا لیں. کم از کم ایک جو آبلیگیشن ہمارے اوپر لگی ہے وہ تو ہٹ جائے کم از کم، جس کی وجہ سے ہم کوالیفائی ہی نہیں کریں گے شفاعت کے لیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے
دلوں میں بٹھا دیا گیا کہ تم تو جنتی ہو، تمہارے لیے تو جنت واجب ہے، تو آج سے نماز روزہ سب چھوڑ دیں کیونکہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہوئی بھی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزہ کرنے کی. جیسے کرسچینٹی والے کہتے ہیں بھائی تم تو معاف کیے ہوئے ہو، حضرت عیسیٰ نے سارے گناہ معاف کروا دیے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے آپ نے جو لوگ کمپیوٹر فیلڈ میں ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، وائرس لگتے ہیں نا کمپیوٹر کے اندر، جیسے کمپیوٹر کے اندر وائرس لگتے ہیں اسی طرح انسانی قوموں پر وائرسز لگتے ہیں. اور یہ ایسے وائرسز ہیں جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ہر قوم پہ ایک خاص وائرس لگتا ہے جو پچھلی امتوں میں لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا. یہ اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کو پڑھ پڑھ کر ہم جو ہے وہ ثواب لینے کے لیے آگے چلتے جائیں اور ان کو سمجھیں نہیں. یہ وائرسز ہمارے لیے تھے کہ اے رسول اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے فالوورز کو یہ بات بتا دو کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان سے عبرت لیں. عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبرت کہتے ہیں اس فعل کو کہ کسی بات کو سن کر اس کے اندر آنے والے واقعات سے، یعنی اس کے اندر آنے والے جو نتائج ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی فعل کو عملاً انجام دیا جائے. اسے کہتے ہیں عبرت لینا. سن کر رو لینا، سن کر ہنس دینا، سن کر واہ واہ کر دینا، یہ عبرت نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے؟ ہم جتنے زیادہ جوش سے چیزیں سنتے ہیں اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. بہت جوش و خروش سے ہم لوگ سنتے ہیں اور ہمیں عادت بھی یہ ڈالی گئی کہ اگر ہمارا جوش و خروش نظر نہیں آئے تو ممبر پہ بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہ آپ کو ابھارتے ہیں کہ آپ بولیں اور کیا بولیں، وہ ہمارا پیٹرول دیں کہ ہمارے اندر ذرا آئے کہ ہمارے اندر کچھ ہو کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اس لیے واہ واہ ہو رہی ہے. تو آپ نہیں بولتے تو وہ بلواتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھنے والے کو انجیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز دینی ہے اور کس طرح سے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا ہے. قرآن مجید کی 2-3 آیات آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا جس میں میں وہ بیماریاں جو پچھلی قوموں کو لگی تھیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ایک تاریخ کا قصہ بیان کروں گا جو قرآن مجید آنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی شدت سے رسول خدا کے سامنے پیش آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر تاریخ پہ نگاہ ڈالیں، بلکہ اس سے پہلے میں مثال دوں کہ ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے اندر ایک بیک مرر ہوتا ہے. بیک مرر کے بغیر بھی گاڑی چل جاتی ہے لیکن اس سے 90% حادثے کا خرچہ ہوتا ہے. اگر بیک مررز نہ ہوں یہ تینوں سائڈ کے اور اس کے، تو جہاں آپ نے ایگزٹ لینی ہے وہاں سے پیچھے سے آ کے گاڑی نے مارنا ہے آپ کو تو یہاں کے تجربہ ہے. نیو یارک کے اندر میں خود ایک دفعہ یہاں ہی نیو یارک میں کل بچا ہوں اس طرح کہ مجھے نہیں معلوم تھا، ایک بہت شارٹ کٹ تھا. لیکن بہرحال بیک مرر بہت ضروری ہے. تاریخ وہ بیک مرر ہے جو ہر انسان کی زندگی میں اس بیک مرر پہ نگاہ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا. ہر انسان اس بیک مرر میں دیکھے تاریخ کے اندر کیا واقعات ہوئے تھے. میں آپ کو ایک چیز بیان کروں، میں آیات نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمے پڑھوں گا کیونکہ بہت کم ٹائم ہے میرے پاس. میں بہت زیادہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں بہت زیادہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ ان پہ بعد میں ضرور سوچیے گا، دیکھیے گا، جس کو ریفرنس چاہیے مجھ سے لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کس قوم میں بھیجا تھا؟ محمد و آل محمد. کس قوم میں بھیجا تھا؟ وہ قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے چلی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب سد معارف ٹوٹا ہے، سد معارف کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو جب سد معارف ٹوٹا ہے تو ان ساری قوموں کو جو وہاں رہتی تھی، عمالقہ اور دوسری قومیں جو تھیں جو وہاں رہتی تھی، وہ وہاں سے نکلی کیونکہ پانی کی کمی ہو گئی اور ڈھونڈنے لگی کہ کس جگہ پانی ملتا ہے وہاں پہ اپنا قیام کریں. انہی میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم. وہ سارے واقعات میں حسب کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح حضرت حاجر کو چھوڑا اور حضرت حاجر کو جب وہاں چھوڑا تو وہاں ان کے پیروں سے زمزم نکل آیا. وہ سب واقعات آپ کو سنیں، مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس سے سبق لینا مجھے مقصد ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے جب وہ پانی نکلا تو پرندے وہاں پہ آئے. جب پرندے آئے تو ادھر سے قوم جرہم کا گزرنا ہوا. قوم جرہم جب وہاں سے گزری تو انہوں نے دیکھا یہ پرندے ہیں. انہوں نے پانی کی تلاش میں جب ادھر آئے کہ پرندے یہاں پہ ہیں تو انہوں نے حضرت حاجر اور ان کے بیٹے کو وہاں پہ دیکھا تو اتنی ان میں شرافت تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا ہم یہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں آپ کے؟ تو یہاں پہ اطراف میں کچھ بھی نہیں، آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہم آپ کی مدد بھی کریں گے. تو حضرت حاجر نے ان سے یہ شرط رکھی کہ تم یہاں پہ زندگی گزارو، اس پانی سے استفادہ کرو، لیکن اس کی ملکیت میرے ہی پاس رہے گی، اس پانی کی میرے بیٹے اور میرے پاس رہے گی. اسی قوم جرہم کے اندر حضرت اسماعیل پل کے بڑھے ہوئے
حضرت اسماعیل کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی، وہ عبرانی زبان بولا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ. یہاں پہ قوم جرہم جب آئے تو یہ یمن سے آنے والے اور جہاں سے صد مالک ٹوٹا تھا یہاں سے آنے والے لوگ یہ عربی بولتے تھے. تو یہاں پہ رہنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں میں پروان چڑھے، انہی میں ان کی شادی ہو گئی اور یہیں پہ حضرت ابراہیم ان کے پاس آئے اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اور خانہ کعبہ کی تعمیر جب کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو بہت فکر تھی، ہمیں تو فکر نہیں ہے کہ ہم معاف ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم اس وقت ہی فکر کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو اور اس ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یعنی ابراہیم جس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں وہ خانہ خدا ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابراہیم میں اتنی انکساری تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس حقیر سی قربانی کو اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ایک سچی زبان میری نسل میں قرار دے، اور ایک سچی زبان میری نسل میں قرار دے. جس کے بارے میں روایت ہے رسول خدا کی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں وہی لسان الصدق ہوں جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. 4000 پہلے وہ دعا مانگی گئی تھی، 4000 سال کے بعد وہ دعا پوری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا دعا ایکسیپٹ کرنے کا جو میکینزم ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اگر ابراہیم اس وقت رونا شروع کر دیتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو کہتے کہ بھائی یہ کیسے، 100 سال ابراہیم نے کم از کم عمر تو پائی تھی نا، تو میری دعا قبول نہیں ہوئی اور یہ جو ہے 4000 سال بعد پوری ہوئی. اللہ نے ابراہیم کو جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو کہا کہ یہاں پہ لوگوں کو آواز دو، آذان دو حج کے لیے. آذان یعنی بلانا، آذان دو حج کے لیے. ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کچھ گنے چنے لوگ ہیں، میری آواز کہاں پہنچے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم آواز دو، تمہاری آواز دنیا کے آخر تک، جب تک انسانیت باقی ہے اس وقت تک تمہاری آواز دنیا کے چاروں کونوں پر پہنچانا ہمارا کام. خلوص اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے. کوئی شہرت سے، کوئی ایڈورٹائزنگ سے، کوئی ریلز بنانے سے، کوئی یوٹیوب شارٹس بنانے سے مشہور اگر ہو بھی جائے تو جن لوگوں میں مشہور ہوتا ہے ایک غلط بات کرنے کی وجہ سے اس کو گرا کے نیچے کر دیتے ہیں. جہاں وہ سروں پہ بیٹھا ہوتا ہے 10 دن بعد ایک غلط بات کرنے کی وجہ سے وہ انسان کے پیروں میں ہوتا ہے. تو دنیا جس کو عزت دیتی ہے جب اس کی پسند سے ہٹ جاتا ہے تو اپنی پیروں میں ڈال دیتی ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم نے اذان دی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، آج پوری دنیا میں کعبہ کو مرکز بنا دیا. پوری دنیا سے لوگ کھنچ کر جاتے ہیں ابراہیم کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. تو اس قوم میں توحید پرست قوم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا، یہ موحد تھے. اور جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کی قومیں تھیں جو توحید پرست قومیں تھیں، یہ وائرس انہی قوموں میں لگا. ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا ہمارا نام، رسول خدا نے اس نام کو امپلیمنٹ کر کے ہمارے سر پہ تاج بنا دیا کہ تم مسلمان ہو، جس کی دعا ابراہیم نے کی تھی. یعنی ابراہیم نے جو کام شروع کیا تھا ورک، اب تم اس جگہ پہنچ گئے ہو. اس قرآن کے آنے کے بعد تم جب تسلیم ہو جاؤ گے، مسلمان کوئی ناؤن نہیں ہے، مسلمان ورب ہے. یعنی وہ شخص جو مسلسل اسلام کے لیے اپنے چہرے کو تسلیم کرتے ہوئے خدا کے راستے میں چلتا چلا جائے. یہ کوئی ناؤن نہیں ہے، اسم جامد نہیں ہے. اسم جامد ہوتا ہے اپنی جگہ اسٹک ہونے والا، یہ ورب ہے. مسلمان جہاں ہوتا ہے کائنات کے ذرے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اگر مسلمان ہو. رسول خدا جب جاتے تھے تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ راہب نے کہا کہ یہ کون تمہارے ساتھ آیا ہے کہ اطراف کے لوگ جو ہیں، اطراف کے درخت جو ہیں اس پہ سایہ کر رہے ہیں، ایک آسمان کی بدلی اس کے اوپر مسلسل سایہ کیے ہوئے. کنکریاں رسول خدا کے ہاتھ پہ جو ہے وہ کلمہ پڑتی ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہم سنتے ہیں تو اس قوم کے اندر وائرسز لگے، اور وہ قوم جب رسول خدا کے زمانے تک پہنچی تو یہ بت پرست بن چکی تھی، مشرک بن چکے تھے، جن کے بارے میں کہا کہ یہ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. آپ کو معلوم ہے نا. تو وہ قوم جو حق پرست، توحید پرست کی قائم کردہ قوم تھی، وہ کیسے بت پرست ہو گئی. تو میں آپ کو وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں. یہ جتنے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اپنے آپ کو تاریخ میں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے تمام واقعات کو سنیے گا. دیکھیں میری عادت نہیں ہے، میں کوئی خواب نہیں سناتا، میں کوئی قصے نہیں سناتا، میں کسی آیت اللہ اور اس کے بیان کیے ہوئے سیئنگز کو جب تک کہ وہ مربوط نہ ہو وہ اسے میں لے کے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ خواب سنا کے لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے. ایک فارمولہ مجلس ہوتی ہے، 2 خواب 3 شہیدوں کے قصے اور ایک واقعہ. مجلس کا 40 منٹ پورا ہو گیا، مولانا صاحب کا لفافہ موٹا ہو گیا، لوگ بھی خوش ہو گئے، جنت بھی مل گئی، واہ واہ ہو گئی. مجلس کا حق یہ نہیں ہے. مجلس کا حق یہ ہے کہ آپ کو وہ علم دیا جائے. علم پہنچانے کے لیے مجلس تھی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس معلومات پہنچاؤں. تو اب یہ بات جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی نشاندہی کی ہے. سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں 2 امت مسلمہ کی نشاندہی کی گئی ہے. ایک امت مسلمہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری تھی, یعنی یہود اور نصارہ امت مسلمہ تھی, دونوں امت مسلمہ تھی. اور ایک امت مسلمہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی. ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کے اندر. آپ دیکھیں 4 لڑیاں چل رہی ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو 4 موضوع ہیں جو آپس میں گٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھیں خواتین جو چوٹی باندھتی ہیں تو 4 الگ الگ لڑیاں ہوتی ہیں, ان کو گونج لیتی ہیں, وہ ایک ساتھ مل جاتی ہیں, الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی 4 موضوع ہیں, کبھی ان میں سے ایک رنگ زیادہ آیا ہوتا ہے, ایک رنگ کم آیا ہو جاتا ہے. ایک انفاق کا موضوع چل رہا ہے, ایک یہود و نصارہ کا موضوع چل رہا ہے, ایک مسلمان چل رہا ہے, اور ایک کچھ جنگوں کا اور کچھ انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو اب ان میں سے ایک شخص تھا قبیلہ جرہم کے اندر. ایک قبیلہ آیا ان کے ہاں, انہوں نے قبیلہ جرہم پہ حملہ کیا, اور قبیلہ جرہم پہ حملہ کرنے کے بعد کعبے کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے لی. اس کا سردار جو تھا یہ بہت قوی, بہت زیادہ اثر و رسوخ والا تھا. اس کا نام تھا عمر بن لوہی. عمر بن لوہی خزائی, اس نام کو یاد رکھیں. عمر بن لوہی خزائی, خزائی کہتے ہیں بھاگے ہوئے کو, یہ بھاگا ہوا تھا ایک جگہ سے. خیر بہرحال اس نے کام کیا کیا, یہ بہت بڑا تاجر تھا. کعبے کی چابی, کعبے کی نگہداشت اس کے پاس تھی. یہ ایک دفعہ یمن گیا, وہاں پہ عمالقہ قوم کے کچھ لوگ رہتے تھے. وہاں جا کے اس نے دیکھا یمن ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ تمدن والا شہر تھا. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑی زبردست قسم کی روشنیاں ہو رہی ہیں, اور روشنیاں یعنی چراغ جل رہے ہیں, اور لوگ جو ہے بڑی آوازیں آ رہی ہیں, بڑے جھوم جھوم کے لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کو پڑھنے میں مصروف ہیں اور سو رہے ہیں مثال کے طور پہ. اب وہ جو اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سر کو جھکا کے یوں جھوم رہے ہیں. ان کو دیکھا, پھر اوپر سامنے دیکھا تو ایک مورتی بنی ہے, اس کے سامنے یہ جھوم رہے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آیا, وہاں سے نکل آیا. دوسرے دن ایک اور جگہ سے گزرا تو اس نے پھر دیکھا کہ اسی طرح کا ایک منظر ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح لوگ جھوم رہے بیٹھے ہوئے. اس بت کی شکل کسی اور شکل کی ہے. تو یہ تاجر تھا, اس نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہتا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مجھے کیا معلوم. کہتا ہے یہ ہمارے خدا ہیں, یہ ہمارے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ہمارے رزق کا کام کرتا ہے, وہ والا جو ہے وہ ہمارے لیے بارش برساتا ہے, وہ والا جو ہے وہ مثلا بچے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو, وہ والا جو ہے وہ شادیاں کرواتا ہے لڑکیوں کی مثال کے طور پہ. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, بڑے زبردست تم نے گیدرنگ پوائنٹس بنائے ہوئے, سوشل تمہاری گیدرنگز ہوتی ہیں, بڑے تم ڈھول ڈھمک کے بڑے جھوم جھوم کے چراغ وراغ جلا کے اگربتیاں کام کرتے ہو, تو ایک بت مجھے بھی دے دو. تو انہوں نے کہا ہاں تم ہمارے دوست ہو یار, بزنس پارٹنر ہو, لو. ہبل کا بت عمر بن لوہی کو انہوں نے دے دیا. ہبل کا بت آپ نے سنا نا کعبے میں موجود تھا. یہ لے کے آیا, اس نے کعبے کے اندر ہبل کا بت لگایا اور کہا کہ دیکھو آج سے میں تمہارے لیے ایک ایسی زبردست چیز ہے, اب تک تم اس کالے سے 4 دیواری کی گرد گھومتے تھے, آج میں نے ہبل کے بت کو رکھ دیا, اس سے مانگو. اب جو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک تو ایک تصویر بنی ہوئی زبردست خوبصورت سا بت آ گیا ہبل کا, تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, ہم بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے. تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں بنا سکتے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنانے شروع کر دیے, کیونکہ سارے قبیلے کعبے کے اندر آیا کرتے تھے. تو انہوں نے جب یہاں پہ بت رکھے ہوئے دیکھے, لوگوں کے گھروں میں بت رکھے ہوئے دیکھے, اب لوگ بڑے جھوم جھوم کے ان سے مانگ رہے ہیں. وہاں پہ کسی نے نائلہ کا بت بھی لا کے رکھ دیا. نائلہ کون تھی؟ ان کی امیاں چچیاں جاتی تھیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, نائلہ سے مانگا, نائلہ نے بیٹی کی شادی کروا دی, کیونکہ اماں کی شادی بھی اسی نائلہ کے سامنے ہوئی تھی, مانگ کے ہوئی تھی. تو اب ساری بیٹیاں وہاں جا کے منتیں چڑھاتی تھیں. دیکھیں میں جو بات بیان کر رہا ہوں میرے پاس اس کے پورے ریفرنسز ہیں, کسی کو بھی ریفرنس چاہیے ہو میں بلا جھجک آپ سے کہوں گا مجھ سے آ کے پوچھیں. میں آپ کو آسان الفاظ میں کر کے سمجھا رہا ہوں. عربی میں یہ ساری کتابیں سیرہ ابن ہشام اٹھا لیں, ٹھیک ہے, یا آپ دوسری سیرہ ابن اسحاق اٹھا لیں, بہت ساری کتابیں تاریخ کی, یہ سب جگہ موجود ہے واقعہ. عمر بن لوہی آپ نیٹ پہ لکھیں گے آپ کے پاس آ جائے گا سارا کا سارا یہ, ٹھیک ہے. تو اب اس عمر بن لوہی نے یہ کام کیا, جب قوموں کے لوگ آئے یہاں پر تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بت لو ہماری طرف سے لے جاؤ. اس سے پہلے انہوں نے جب کعبے کے گرد طواف کرتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کعبے سے بہت محبت کرتے تھے. جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو کعبے کا ایک پتھر توڑ کے لے جاتے تھے, اور جب ان کا دل چاہتا تھا طواف کریں تو اس پتھر کو رکھتے تھے, اس کے گرد طواف کر لیتے تھے. تو کہتے ایک تاجر کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کعبے سے باہر گیا تو میرے پاس کوئی بت نہیں تھا, کعبے سے میں لے کے ہی نہیں آیا, پتھر لے آنا ہی بھول گیا. تو میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے کعبے سے بچھڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, میں نے کعبے کی زیارت نہیں کی, کسی بت کی زیارت نہیں کی. تو کہتا ہے میں کھجوروں کا تاجر تھا, میں نے کھجوروں کی گٹلیاں نکالی, کھجوروں کا ایک بت بنایا. اب وہ باقی کھجوریں بک گئیں, اب میرے کھانے کی جو کھجوریں تھی اس کا بت بن گیا.
کہیں میں بہت بھوکا ہو گیا تو کسی دن میں نے اپنے بت کی ٹانگ کاٹی کھا گیا, کسی دن ہاتھ کاٹا کھا گیا, تو اس طرح کر کے میں اپنا پورا بت کھا گیا. یہ میں سیریس بات بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ اس نے بت پرستی کو کعبے کے گرد اور مسلمان اس کے مکہ کے لوگوں کے درمیان رائج کیا, اور پھر جب قریش نے اس کو ٹیک اوور کیا تو اب کیونکہ مختلف جو لوگ آیا کرتے تھے, قریش کی سب سے بزنس ڈیلنگ تھی, قریش بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت بڑے تاجر تھے, تو اب سارے کاروان جو تھے وہ لٹ جایا کرتے تھے. لیکن قریش نے عقل مندی کی, انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کا ایک ایک ڈپلیکیٹ لا کے یہاں پہ رکھو تاکہ وہ ہمارے پاس گروی رکھا رہے. تو اب جن جن کے خدا یہاں رکھے تھے ان کے علاقوں سے قریش گزرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہا تو ہمارے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو اس طرح قریش کے بارے میں آپ نے سورہ اس میں پڑھا تھا, وہ کیا ہے سورہ رحلۃ الشتاء والصیف, کہ یہ گرمیوں سردیوں میں سفر کیا کرتے تھے. تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ کیوں ان کے سفر اتنے محفوظ ہوتے تھے, اس لیے کہ ان کے خدا ان کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے. تو اس طرح کر کے کعبے کے اندر بت پرستی کعبے کے اطراف میں شروع ہو گئی. وہ قوم جو توحید پرست قوم تھی وہ بت پرستی جیسی جہالت کے اندر گھر گئی. عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ سیم اسی طرح کی سچویشن پیش آئی. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ لا اغوینہ, کہ میں ضرور اغوا کروں گا اس آدم اور اس کی اولاد کو جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا. آپ کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم کا لفظ پہلی دفعہ شیطان نے استعمال کیا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ لفظ صراط مستقیم پہلی دفعہ شیطان نے استعمال کیا ہے. کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو تیرے راستے پہ آ رہا ہوگا اس کو اغوا کر لوں گا. تو اب صراط مستقیم پہ ہی شیطان بیٹھتا ہے, ادھر ادھر بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو وہ بہرحال واقعہ یہاں پہ سننے کا ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ اس طرح سے بت پرستی آ گئی. تو شیطان نے کام کیا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فطری جذبات کے اندر کچھ ہیجان پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ خاصیت دی ہے کہ وہ وسوسہ کر دیتا ہے. فی صدور, آپ نے پڑھا ہے نا جب وہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں انس و جن جو وسوسہ کرنے والے ہیں ان کے شر سے بچا. تو شیطان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ دور سے بیٹھ کر, جیسے وائی فائی سگنل آتے ہیں نا, وہاں راؤٹر لگا ہوتا ہے باہر, آپ کا موبائل یہاں پہ سگنل کیچ کر رہا ہوتا ہے, یہ جنت سے باہر بیٹھا رہا, ہر آرام کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا. جنت میں تھوڑی تھا وہ اس وقت, شیطان تو باہر تھا. تو وہاں سے بیٹھ کے وسوسہ ڈالتا. وسوسہ یا زلزلہ یہ وہ اوزان ہے, وہ وزن ہے, یعنی ایک کے پیچھے ایک. جیسے مثال کے طور پہ کوئی صوفے پہ بیٹھا ہو بچہ, پیچھے سے ابا آ کے ہلکے اس کو ہاتھ لگا چھپ جائے, پھر وہ دیکھے بڑے کوئی نہیں ہے, پھر ہاتھ لگائے. تو کہتے ہیں بار بار کسی کو متوجہ کرنا, بار بار کسی کو کسی چیز کے بارے میں اس کے دماغ میں رسوخ کرنا, اسے کہتے ہیں وسوسہ. تو شیطان وسوسہ کرتا ہے, یوسوس فی صدور الناس, یہ دو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر لو نا, کچھ نہیں ہوگا, کر لو, ارے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ کر لو گے توبہ کر لینا. یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اسی لیے کہا کہ اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ ناس پڑھیں. تو بہرحال تو شیطان نے کام کیا کہ جو اللہ نے محبت کا جذبہ انسان کے اندر دیا تھا, اس محبت کے جذبے کو ہائی جیک کر لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے غیبت میں بھیجا. 10 دن کے لیے غیبت میں گئے تھے. قوم بت پرست ہو گئی, بچڑے کو پوجنے لگی. صرف 10 دن کے لیے, 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے لیے مزید روک لیا. یعنی 2 دن نہیں آئے, بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں عجل کہتے ہیں بچڑے کو, عجل کی محبت, کیونکہ مصر میں رہ کے آئے تھے. ماحول اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ آنے کے باوجود وہ طاقت کے مظاہرے جو گائے اور بیل کے ذریعے کیا کرتے تھے, ان کا روب ان کے دلوں میں ابھی تک تھا. تو انہوں نے کہا وہ طاقتور ہیں, موسیٰ تو چلے گئے, دوبارہ اس بچڑے کی پوجا شروع کر دو. سامری نے ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے پوجا شروع کر دی. تو اللہ نے کیا کیا, ان کے دلوں کو شیطان نے ہائی جیک کیا اور ان کو بچڑے کی پوجا کی طرف لگا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے کہ یہودیوں کو جب نیبوکیڈ نظر نے نکال کے مارا نا 12 لاکھ یہودیوں کو, 6 لاکھ کو قتل کر دیا, 6 لاکھ کو لے گیا اٹھا کے. تو اب یہ بکھر گئے. جب بکھر گئے تو ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعوت توبہ شروع کی. حضرت عزیر وہی ہیں جن کا قصہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے, یہ وہی بستی تھی جب یروشلم کو اس نے تباہ کیا نا. تو جب یروشلم سے حضرت عزیر گزرے ہیں تو اس نے کہا اس اجڑی ہوئی بستی کو کون اجاڑے گا, کون زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو ان کو مارا, 6 لاکھ لوگ مار دیے. تو حضرت عزیر نے دعوت توبہ یہودیوں میں شروع کی. تو حضرت عزیر ان کے بہت مقبول تھے. اتنی محبت عزیر سے کی کہ شیطان نے ہلکا سا دھکا دیا. تو انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے, نبی اللہ سے ابن اللہ بنا دیا, اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
یہودیوں کے اندر پیغام پہنچانے کے لیے اپنے مشن کو چلایا. کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں, بنی اسرائیل کا نبی ہوں. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قوموں میں بھیجا سوائے رسول اکرم کے, ان کو تمام جہان کے لیے بھیجا, باقی تمام انبیاء کو قوموں کے لیے بھیجا. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے ہاں ایک پول نامی شخص آیا جو تابعی جسے کہتے ہیں, تابعی تھا, صحابی بھی نہیں تھا, حواریوں میں سے نہیں تھا, حواریوں کے حواریوں میں سے تھا. اس نے ایک کتاب لکھی, انجیل, جو انجیلیں ہیں اس میں سے کچھ کتابیں پول نے لکھی ہیں, ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن آگے اس میں دیکھیں, تھرڈ پرسن استعمال ہوا سارا کا سارا. تو اس میں اس نے عیسائیت کو پورا تبدیل کر دیا, اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا, حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خدا کہہ دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ذکر کر دی کہ یہ عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو خدا مانتے ہیں. پھر تھوڑی سی حیا آئی تو کہا نہیں, خدا نہیں ہیں, خدا کے بیٹے ہیں. یہ بھی قرآن میں آیت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا, وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی. اقلتا, کہ اے عیسیٰ تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنائے؟ تو حضرت عیسیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے, اے اللہ پاک ہے تیری ذات, سبحان اللہ, تو پاک ہے تیری ذات ان تمام چیزوں سے کہ تیرا کوئی شریک ٹھہرایا جائے. جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں نے تیری وحدانیت اور تیری توحید کا ان کو درس دیا. میرے بعد انہوں نے کیا کیا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. یعنی ہر وہ قوم جو بڑی قوم تھی, حضرت موسیٰ کی قوم گمراہ ہو گئی, اس نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا. حضرت عیسیٰ کی قوم جو بڑی قوم تھی, اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اور بدبختی یہ کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بیٹا نسبی نہیں کہا تھا, انہوں نے سلبی بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو. انہوں نے حضرت عزیر کو کہا تھا, نسبتاً کہا تھا, لیکن انہوں نے سلبی بیٹا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سلبی بیٹے ہیں. یعنی اس حد تک گر گئے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بھڑکا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر نزدیک تھا کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں, اللہ کا غضب نازل ہو جائے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تبوک پہ, تو مولا علی علیہ السلام سے وہ مشہور حدیث بیان فرمائی تھی کہ جب سب مردوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم نے جانا ہے, تو کچھ لوگوں نے بہانے بنا کے رکنے کی کوشش کی. رسول نے کہا سب کو جانا ہے. کھجور پکنے کا وقت تھا, گرمی کا موسم تھا, جانے کو تیار نہیں تھے, دور جانا تھا, روم کی سرحد پہ جانا تھا لڑنے کے لیے. تو حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں پہ رکو, اور تم بچوں کو مدینہ کے اندر ان کی تمہیں حفاظت کرنی ہے, اگر ان تمام مدینہ کے امور کی حفاظت کرنی ہے. تو تانے دینے والوں نے تانے دیے کہ علی تمہیں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں, رسول کو تو ہمیں دیکھو جنگ کے لیے روم سے لے کے جا رہے ہیں, روم لے کے جا رہے ہیں, تمہیں تو بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا. تو ابھی قافلہ تھوڑی دوری پہنچا تھا, امام علی گھوڑا لے کے رسول خدا کے پاس پہنچ گئے پیچھے. رسول خدا سے کہا تھا کہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی جس طرح ہارون کو موسیٰ نے مانگا تھا اور وہ ان کے وصی اور خلیفہ تھے, اسی طرح تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی موقع پر ایک حدیث اور ملتی ہے, یا جنگ تبوک تھی یا جنگ خیبر یا کسی ایک جنگ کے موقع پہ یہ حدیث ملتی ہے کہ اے علی تمہارے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے. ایک وہ جو تمہاری محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے, اور ایک وہ جو تمہیں حد سے گرا دیں گے. محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے یعنی نصیری بن جائیں گے, تمہیں خدا بنا دیں گے, اور ایک وہ ہوں گے جو تمہیں کافر بنا دیں گے, جو خوارج تھے. آج ان تمام اثرات کو ہم اپنے معاشرے کے اندر مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں. یا غلوب میں حد سے بڑھ گئے, مولا علی کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا, یا اتنا خوارج جو ہے وہ بالکل مولا علی علیہ السلام کو کافر مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ علی نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ گیا ہے. جو خوارج نے جنگ کی ہے رسول امام علی علیہ السلام کے ساتھ اسی بنیاد پہ کی ہے کہ علی نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ گئے. تو یہ کام آج کے گروہ میں ہوا. تو ان قوموں کے دلوں میں بات کیا تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اصل میں سارا مقدمہ اتنا بڑا میں نے آپ کے سامنے باندھا اس قوم کی وجہ سے. آج کے زمانے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کو ٹھکانہ بنایا ہے, جنت کے وارثین یہ مومنین ہوں گے, تو ہم سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ مومن کون ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, کون ہے مومن؟ کون ہے مومن؟ قرآن مجید میں مومن کا ذکر ہے, کس کے بارے میں آیا جی؟ ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم مومن, فلاں مومن بھائی اپنے, ارے وہ اپنا مومن ہے. کون؟ پنجاب میں ایک جگہ میں گیا تو کہنے آج آپ کو ایک ڈیرے پہ لے کے چلتے ہیں. میں کون کہہ رہا اپنے مومن بھائی ہیں.
تو میں نے کہا کہ یار ڈیروں پہ میں کبھی گیا نہیں. تو کہے نہیں وہ نکل نہیں سکتے ورنہ وہ ملنے آئے تھے, انہوں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے, آپ کراچی سے ہیں, کراچی والے اردو اچھی بولتے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ میں اپنا واقعہ نہیں بتا رہا, اپنے دوست کا واقعہ بتا رہا ہوں میرا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں نکلتے؟ کہتے ہیں اپنے مومن ہیں, بس ایک قتل کر دیا تھا اس وجہ سے وہ نکل نہیں سکتے. کہتے ہیں قتل کر دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں یار وہ کسی کی لڑکی کو اٹھا لیا تھا, اس کے چکر میں دشمنی ہو گئی, وہ قتل ہو گیا. کہیں لڑکی کو اٹھا لیا؟ کہتے ہیں ہاں یار شراب کے نشے میں نے غلطی سے اٹھا لیا. کون ہے؟ ارے اپنے مومن بھائی ہیں. نعوذ باللہ, مومن کی تعریف ہمارے یہاں یہ ہے, اپنا مومن بھائی ہے. نام مومن رکھ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا. اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا, میں مومن کر کے اٹلانٹا میں مومن سینٹر مومن برادری کے درمیان پڑھتا رہا. وہ کہہ رہے ہمیں بولے, میں نے کہا نہیں مومن سے مراد مومن لے رہا ہوں میں, آپ مومن کاسٹ کو نہیں بول رہا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ مومن, تو ہم نے کہا ہم. سنیوں سے پوچھا مومن کون؟ انہوں نے کہا مومن ہم. دوسرے کون؟ کافر, مشرک, بدعتی, رافضی. ہم نے کہا ہم مومن, باقی کافر, جہنمی, دوزخ میں جانے والے. وہابیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم مومن, باقی کافر, بدعتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں میں نے اس لیے دین دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کرتے رہو. تمہارے رسول کی یہ سیرت تھی کہ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنت کی خوشخبری دیتے تھے کہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر دی وہ قیامت مجھ سے اتنا نزدیک ہوگا جتنا 2 انگلیوں کا فاصلہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ عذاب سے امان میں آ گیا. جس نے یہ کر دیا اس کو جنت. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں کافر. تو ہماری اور رسول کی سیرت میں زمین اور آسمان 180 ڈگری کا فرق ہے. ہم محنت بہت کرتے ہیں, ہم اپنے بڑے پسینے نکالتے ہیں, ہم بڑی اپنی طرف سے عبادات اور جستجوئیں اور دینی فرائض انجام دیتے ہیں, لیکن ہماری دوڑ بالکل اس طرح ہے کہ ہمیں جانا تھا شمال میں, ہم 180 کی اسپیڈ سے جنوب میں بھاگے جا رہے ہیں. ساتھ بھی پھول رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں عموماً مثال دیتا ہوں, خصوصاً یہاں کے ماحول کے اندر جو ہماری حالت ہے کہ ہم مزدور ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. ہم مزدور ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس اینٹ کو بنا رہے ہیں وہ کس عمارت میں لگنی ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس سے چرچ بننا ہے, اس سے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں بنانے والا اسلحہ بننا ہے, اس میں کیا بننا ہے. ہم مزدور ہیں, ہم مزدوری کرنی ہے, مزدوری کر رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ جو لوگ 40-50 سال پہلے آئے تھے, اگر وہ اپنی 40-50 سال پہلے کی زندگی پہ غور کریں کہ جب وہ آئے تھے اور آج نیو یارک کے اندر ان کی پاپولیشن بڑھ چکی ہے, جب وہ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں تو کیا کمایا, سوچتے ہیں کہ کیا حاصل کیا, تو سوائے اس کے کہ وہاں پہ 100 گز کے گھر میں رہتے تھے, یہاں پر مثلا 5 منڈے کا گھر ہو گیا, وہاں پہ ابا سائیکل پہ اسکول چھوڑ کے آیا کرتے تھے, یہاں پہ بیٹے کے پاس اپنی ٹیسلا ہے جس سے وہ اسکول جاتا ہے. اس کے علاوہ نہ بیٹا گھر پہ ہے نہ بیٹی گھر پہ ہے, ابا اماں اولڈ ہاؤس کے اندر اکیلے پڑے ہوئے ہیں. آج جو نوجوان نسل آپ کے درمیان سے غائب نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اپنے نوجوان نسل کو نہیں بتایا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو, پھر میں کہتا ہوں آپ کو اپنے بچوں کو اردو سکھانا بہت ضروری ہے. اسلام جب آیا تو اس نے کچھ زبانوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا. ایک خود عربی تھی, ایک فارسی تھی, اور پھر اردو میں اتنا کام ہوا کہ اردو زبان نے بھی اسلام کو اپنے اندر سمو لیا. ابھی تک انگلش میں اتنا کام نہیں ہو سکا. آپ کے بچے یہاں پیدا ہونے والے انگلش تو جانتے ہیں, اور ہم بھی بچپن سے ان کے ساتھ گٹ پٹ انگلش میں کرتے ہیں کہ جی کہیں اسٹینڈرڈ سے لو نہ ہو جائے, تاکہ پاکستان جائیں تو ذرا انگلش میں گٹ پٹ کریں تو ہماری عزت بڑھے کہ امریکہ سے بچہ گٹ پٹ کرتا ہوا آیا ہے. وہ اردو سے بہرہ مند نہیں ہوتا, انگلش میں پڑھتا ہے جو بھی پڑھتا ہے رومن میں. اس کو 15 سال 14 سال تک تو آپ بہلا لیتے تھے کسی زمانے میں. اب تو 10 سال کے بعد کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل جب آ جاتا ہے تو اس کے دقیق سوالوں کے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے اردو زبان میں, کیونکہ نہ اماں ابا کو معلوم ہوتا ہے اردو, مولانا کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ مجلسوں میں نہیں آتا. انگلش میں اتنی ڈیپتھ میں, کیونکہ یہاں پہ مختلف فلسفے اور مختلف نظریے اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ 1 سال 15-20 سال محنت کرنے کے بعد بچے کے لیے ایک کتاب لکھتا ہے اور بچہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ہیری پوٹر کتاب لکھی گئی, سارے بچے ہیری پوٹر ہو گئے, ہر کوئی ڈنڈا لگا کے اپنے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے ہوا کے اندر. کیوں؟ ہم نے ہیروئزم قائم نہیں کیا. ہمارے زمانے میں ہمارا آئیڈیل علی اکبر ہوتا تھا, قاسم ہوتے تھے, امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے. آج کے بچے کے آئیڈیل کیا ہوتے ہیں؟ فلاں مین فلاں مومن ہے یا نہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے یہیں پہ ٹوک دیے گا. یعنی دشمن نے آپ کے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل کر دیے. آج ہم اسی میں لڑ رہے ہیں کہ فلاں وہابی ہے, فلاں ہے, فلاں یہ ہے. وہ بھائی جان, ابھی جب گھر کو آگ لگتی ہے نا, جب اسٹیڈیم کے اندر آگ لگ جائے تو ایگزٹ گیٹ اگر مخالف ٹیم والا بتائے تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم مخالف ٹیم والے ہو,
تمہاری بات نہیں مانوں گا، اس ایگزیکیوشن نہیں نکلوں گا. آگ بچانی ضروری ہے. اس وقت گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. ابھی مصیبت یہ نہیں ہے کہ بولنے والا کون ہے، ابھی مصیبت یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی آج زینب ہے، کل وہ زین تو نہیں بن جائے گا. میری بیٹی حمیدہ کل کو حمید تو نہیں بن جائے گا. کل میری بیٹی کی دوستیں آتی تھی تو مجھے سکون ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی دوستیں آئی ہیں، محفوظ مقام پہ بیٹھی ہے. آج مجھے سکون نہیں ہے. آج میرا بیٹا لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا مجھے سکون نہیں ہے. قیامت میں ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بچوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیے. ہم ان کو خیراتی کہانیاں سناتے رہے، ہم ان کو قصے کہانیاں سناتے رہے. آج کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے ریشنلائز کرو میرے لیے چیز کو، دلیل دو میرے لیے برہان لے کے آؤ، مجھے اپنی طور پر سمجھاؤ. تم کہتے ہو امام علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اٹھایا، میرا اسپائڈر مین تو پورے جہاز اڑا کے پھینک دیتا ہے. کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ اکھاڑتے رہے آپ خیبر کے دروازے. بچے کو سمجھ نہیں آتے آپ کے. ہمارے دماغ میں ہمارے لیے اگر آج ایک امام علی کی سیرت پہ چلنے والا، ابو ذر غفاری کی سیرت پہ چلنے والا میثم تمار اگر رشتہ لے کے آ جائے ہماری بیٹی کے لیے، ہم پہلی فرصت میں انکار کر دیں گے. یہ فقیر آدمی علی، یہ اس کے پاس تو کھانے کو نہیں، یہودی کے باغ میں جاب کرتا ہے. ہم علی جیسے شخصیت کے مالک کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے. ہم میثم تمار جیسے کھجور فروش کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے. ہم ڈبل اسٹینڈرڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈز بہت ڈبل ہیں. ہم چاہنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن سیرت میں ہم چاہنے والے نہیں ہیں. ہم دین کو اپنی انفرادی زندگی میں جب تک کہ وہ ہمارے اجتماعی معاملات میں اثر انداز نہ ہو، مخالفت نہ کرے، مانتے ہیں. اور جہاں وہ مخالفت کرتا ہے ہم کہتے ہیں دین گھر میں، مسجد کے محراب میں، امام بارگاہ میں. ہمارا بچہ یہاں بیٹھ کے احمد، علی، مشتبہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو ریٹا، زینب اور مثلا جوڈیا کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہمارا بیٹا یہاں پہ احمد ہوتا ہے، مشتبہ ہوتا ہے، باہر جا کے اینتھونی اور جان میں فرق نظر نہیں آتا. ایک ہی شکل کے، ایک ہی طرح سے ہلتے ہوئے، ایک ہی طرح سے ہاتھ ہلاتے ہوئے، سارے ایک ہی نظر آتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ ایک عطر فروش کی دکان پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے خوشبو آنے لگتی ہے کیونکہ ہم نے 10 منٹ گزارے ہوتے ہیں. یہ مجلس عزا جس میں حسین کی خوشبو تھی، حسین کے خون کی خوشبو تھی، کیوں ہمارے کردار میں وہ خوشبو نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے حسین بیان ہی نہیں کیا. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمارے اندر ہی وہ وائرس لگ گیا کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے جنتی بندے ہیں. کیوں ہم سادات ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، ہم سید ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وائرس تم سے پہلے قوموں کو لگا تھا. میں آیات آپ کے سامنے پڑھا ہوں، وقت بالکل میرے تیزی سے گزر گیا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی. اتنی پسندیدہ قوم تھی کہ موسیٰ چھڑا کے لے گیا، ان کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا، ان کے لیے سارے جتنے کرم اور رحم کرنے تھے، آسمان پہ بالوں کا سایہ اس ریگستان کے اندر صحرا سینا میں ان کے اوپر چلتا رہا. لیکن بدبختوں نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے یہ کیا، جب ان سے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے اس شہر کو پسند کیا، یہاں پہ جاؤ، تو انہوں نے کہا موسیٰ تم اور اپنی لٹھیا کو لے جاؤ، وہاں پہ جا کے ان سے مقابلہ کر لو، جب تم جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا. ہمارا حال بھی یہی ہونے والا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے نا تو ہم بھی کہیں امام زمانہ آپ لڑ لیں، ہمارے پاس تو حوصلہ نہیں، ہم نے تو زندگی میں آپ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. آپ پھوکوں سے جا کے مقابلہ کر لیں، آپ تو حجت خدا ہیں، حجت خدا، رسول خدا بھی تھے. اللہ تعالیٰ کی یہ سیرت یا سنت نہیں ہے کہ وہ پھوکوں سے اور موزوں سے دنیا کو قابو کرے. امام زمانہ نے آ کے کوئی موزے نہیں دکھانے، امام زمانہ نے آ کے ناصر و عوان کی مدد سے حکومت کرنی ہے. امام زمانہ کی فوج، امام زمانہ کی جنگ اس ترقی یافتہ ملکوں سے ہے، ان ترقی یافتہ ملکوں سے کہ جن کے ہیکرز بیٹھ کے یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے پہ جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کل امام زمانہ آواز دے دیں کہ لاؤ اپنی اپنی ایکسپرٹیز. تو ہم کیا دکھائیں گے اپنی ایکسپرٹیز امام زمانہ کو؟ امام ہم آپ کے بہت نعرے ماننے والے تھے، ہم نے بہت آپ کی دعائیں پڑھی، بہت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرعون شریف میں اپنی گردنیں جھکائیں، لیکن ہمیں کچھ آتا ہی نہیں. ہم کیا کریں؟ مولا ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا کسی نے کہ ہمیں یہ بھی تیاری کرنی ہے، علمی طور پہ ہی آگے بڑھنا ہے. مولا کو علوم کے ایکسپرٹس چاہیے، ہر علم کا ایکسپرٹ چاہیے. اگر سائبر سیکیورٹی ہے، مولا کو بہت سارے سسٹمز ہیک کرنے پڑیں گے تو تب جا کے ان کے سسٹم پہ قبضہ ہوگا. مولا کو بہترین پائلٹس چاہیے ہوں گے جو ان کے جہازوں کو گرا سکیں. مولا کو بہترین سب میرین انجینئرس چاہیے ہوں گے جو ان کی آبدوزوں کو قابو کر سکیں. مولا کو بہترین اسپیس سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے جو اسپیس میں جا کے ان کا مقابلہ کر سکیں. تو ہم نے کیا تیاری کی؟ یہ تیاری کی کہ ہم نے مولا کے نام کے 12 چراغ 14 چراغ جلا دیے. اگر یہ تیاری ہے تو بیٹھے رہیں خواب میں، بیٹھے آپ بھی خواب خوش رہیں، خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں.
یہ سوال تو ہونا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہودی اپنے آپ کو اپنا چوزن پیپل کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر لیا ہے, اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو ہم چند دن کے لیے گئے تھے. یہی نظریہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. وہ کیا کہتے تھے, وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا ونصارى. یہودی اور عیسائی دونوں یہ بات کہتے تھے کہ ہم یعنی ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. یہودی کہتے تھے ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے عیسائی, اور عیسائی کہتے تھے ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے یہودی. یہ لن کا لفظ جو آتا ہے نا, لن, وقالوا لن يدخلا, یہ لن کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی ابدی کر دیتا ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے مستقبل میں نفی کر دیتا ہے. آپ نے یہ پڑھا ہے نا وہ قرآن سورہ جب 4 سے 12 شروع کرتے ہیں, کیا کیسے شروع کرتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا, ہرگز بھی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز خدا کی راہ میں انفاق نہ کر دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن يدخل, یہ کہتے ہیں لن يدخل, ہرگز داخل نہیں ہو سکتا کوئی عیسائی, اور وہ کہتے ہیں کوئی یہودی. تلک امانیہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا. تلک امانیہم, یہ ان کی آرزویں ہیں کہ ایسا ہو. یہودیوں کی آرزو ہے کہ عیسائی نہ جائیں, عیسائیوں کی آرزو ہے یہودی نہ جائیں. تلک امانیہم, یہ ان کی آرزویں ہیں. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے چلو میں تمہاری بات مانتا ہوں, ہاتھو برہانکم, دلیل لے کے آؤ. قل, اے رسول کہہ دیے, ہاتھو برہانکم, دلیل لے کے آؤ, ریزنز بتاؤ مجھے کس وجہ سے تم چوزن پیپل ہو. کیا تم نے کارنامہ انجام دیا ہے, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا ہے, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کیا, کیا تم نے اپنے نبی کی مدد کی ہے, کیا تم نے اپنے وسیع کی مدد کی ہے. تو کہتا ہے کہ ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. پھر آگے فرماتا ہے, کرائٹیریا دیتا ہے کون اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. بل من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, بلکہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنا رخ خدا کی طرف کر دے, وہو محسن, اور نیک اعمال بھی انجام دے. فلاح اجرہ عند ربہ, اسی کے لیے ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک اس کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ محزون غمگین نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اب دعوے سنیں, یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی کتاب بیکار ہے, ہماری کتاب توریت بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصارہ یہ کہتے تھے یہودیوں کی کتاب بیکار ہے, یہودیوں کا دین بیکار ہے, اصل دین ہمارے پاس ہے جو پول والا ہے. ٹھیک ہے, وہم یتلون الکتاب, دونوں ہی اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے. یتلون الکتاب, یہ دونوں ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے, یعنی اللہ کی قرآن کی اللہ کی کتاب کی تلاوت ایسے کرتے تھے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, صرف رٹے زبانی پڑے جاتے تھے, سمجھ نہیں آتا تھا کیا, دونوں ایک دوسرے کو چھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ وائرس بتا دیا کہ ہر قوم کو یہ وائرس لگا تھا, دونوں ایک دوسرے کے خلاف لعنتی اور جہنمی کا فتویٰ لگاتے رہتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے تھے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ جن کو کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا, کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی. فاللہ یحکم بینہم, پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ, قیامت کے دن. اے یہودی, اے نصارہ, تمہیں حق حاصل نہیں ہے کسی ایک کو کافر کہنے کا. اے مسلمانوں, اے شیعہ, اے سنی, تمہیں حق حاصل نہیں ہے ایک دوسرے کو مسلمان یا کافر کہنے کا. اس آیت کے اندر شیعہ اور سنی رکھ دیں. وقالت الشیعہ لیست السنی علی شیء, وقالت السنی لیست الشیعہ علی شیء. قرآن آج کے زمانے میں تطبیق کرنا ہوتا ہے. قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہوتی تو متروک ہو چکی ہوتی. قرآن ہر زمانے میں امپلیمنٹ کرتا ہے. قرآن کی ہر آیت کو آج کے زمانے میں امپلیمنٹ کریں کہ آج آپ اس میں کہاں کھڑے ہیں, آج آپ کو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاللہ یحکم, اللہ فیصلہ کرے گا, تمہیں ضرورت نہیں فیصلہ کرنے کی کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. قیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, اس چیز کے بارے میں جس چیز میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ وائرس پچھلی قوم میں لگا تھا, اے مسلمانوں تمہارے درمیان یہ وائرس نہ لگ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی میری کتاب سے روگردانی کرتا ہے نا, میری کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتا, میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتا, تو میں اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہوں کہ وہ ساری زندگی نکل ہی نہیں پاتا اس چنگل سے. کیا ہے قرآن مجید کی آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تھا, کہا تھا جو ہدایت پانے کے لیے اس کے نزدیک آیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا, جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا. لیکن جو اپنے نظریے کو قرآن کے ذریعے ثابت کرنے کے لیے قرآن سے اپنا نظریہ نکالے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. کہ میرے دل میں ایک عقیدہ ہے, میں اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں ڈھونڈوں, لوگوں کو کافر بناتا پھروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تمہیں اپنے عقیدوں کو قرآن سے ثابت نہیں کرنا, بلکہ قرآن سے اپنے عقیدے بنانے ہیں, قرآن سے اپنے عقیدے بنانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قرآن سے اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, دوری اختیار کرتے ہیں, قرآن کو خالی چھوڑ دیتے ہیں,
تو ان کے ساتھ میں کام کیا کرتا ہوں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی میرے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، یعش و عیش میں بڑھ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے میرے ذکر کو، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو میں اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہوں. یعنی جو قرآن کریم سے دوری اختیار کرتا ہے، ہر شخص جس نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک شیطان لگایا ہوا ہے، اور یہ شیطان مسلسل اس کو وسوسے کرتا رہتا ہے. فہو قرین، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ قرین یعنی جڑ کے رہتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ، جہاں موقع لگتا ہے اس کو گناہوں کی طرف وہ بھاگتا ہے. اور جو ہدایت کے لیے جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف اس کو راغب کرنے والے فرشتے بھیج دیتے ہیں جو اس کو تشویق کرتے ہیں کہ نیکی کے کام انجام دو. تو دل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے. یہودیوں نے کام کیا یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کام کیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا. علماء کو یہودیوں عیسائیوں نے کام کیا اپنے علماء کو رب بنا لیا. قرآن مجید میں یہ آیت آ گئی کہ انہوں نے اپنے ربانیین کو رب بنا لیا، اپنے احبار کو رب بنا لیا. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پروردگار کو، پرورش دینے والے کو. جب حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کو قید کر کے رسول خدا کے پاس لایا گیا، وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا مسلمان ہونے کے بعد میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک سوال پہ جمع ہوتا ہوں. ایک آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہوا تھا. تو رسول خدا نے ایک سوال کیا ان سے کہ کیا تم لوگ ان کی بات بغیر چونو چرا کے، بغیر تحقیق کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ جو وہ کہتے تھے اس کو مان لیتے تھے، جس سے منع کرتے تھے اس سے منع ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. کہتے ہیں یہی رب بنانا ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھے بغیر اپنے علماء کی بات کو بے چونو چرا مان لینا. آج آخر میں بس ایک حدیث سنا کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بیان کی تھی، دو چیزیں، ان میں ایک تھا قرآن، ایک تھے اہل بیت. آج اہل بیت کی ذوات مقدسہ میں سے ایک روایت امام کاظم علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اپنی گفتگو بیان کروں گا. ایک اور سوال بھیجنے والوں. اللہ تعالیٰ کے پہلے معصوم یعنی دوسرے معصوم امام علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور امام کاظم علیہ السلام سے بھی روایت ہے. اصول کافی کے مقدمے میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، کافی کے مقدمے کے اندر، اور اس کے علاوہ اندر حدیث میں جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ مختلف 2-3 الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ جلد اول صفحہ نمبر 15 سے پڑھ رہا ہوں، کافی کی روایت ہے، دارالحدیث سے یہ پرنٹ ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ امام کاظم علیہ السلام، اس میں شیخ کلینی امام کاظم علیہ السلام کی روایت بیان کر رہے ہیں. امام کاظم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دین لینا کیسے ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے لیے معیار بنا لیے گا. دین لینا کیسے ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور نبی کی صحیح سنت سے لیا، حدیث سے نہیں سنت سے لیا، صلوات اللہ علیہ، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا لیکن یہ شخص عقیدے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. کون نہیں ہلے گا؟ کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور رسول کی صحیح سنت سے لیا ہے. یہاں تک حدیث واضح ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو سنیے گا. ومن اخذ دینہ من افواہ الرجال ردته الرجال، جس شخص نے اپنا دین افواہ رجال سے لیا. افواہ عربی زبان میں فم کی جمع ہے. فم جو تجوید پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، عربی زبان میں فم منہ کو کہتے ہیں. فم کی جمع ہے افواہ. اردو میں بھی مشہور ہے افواہ اڑ گئی، افواہ اڑ گئی. یہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں افواہ. بہت معذرت، میرا گلا کافی آج خراب تھا، میں نے بڑی کوشش کی حوض کھا کے صحیح ہو جائے، لیکن پھر بھی دعا کی جگہ ساتھ دئیے. تو کہتے ہیں جس شخص نے اپنا دین افواہ الرجال سے لیا، یعنی لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات سے لیا. لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، رجال، لوگوں کے منہ سے. لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ لوگوں میں معصومین کے علاوہ ہر شخص شامل ہے. ہر شخص، معتبر غیر معتبر، عالم غیر عالم، آیت اللہ مقلد، مقصر، فلاں فلاں فلاں، جو کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں لوگوں کی، وہ سب اس میں شامل ہیں. کسی سے بھی سن کر اگر آپ نے دین لیا اور اس پہ تحقیق نہیں کی کہ یہ قرآن سے لیا ہوا دین بیان کیا تھا
یا سنت سے بیان کیا ہوا دین بیان کیا تھا، یا اس نے کہانی اور قصہ سنا کے ہمیں دین بیان کیا ہے. اگر آپ نے تحقیق نہیں کی تو آپ نے اس عالم کو اپنا رب بنا لیا جو کہ رسول خدا نے حاتم طائی کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا. اس لیے جب بھی کسی سے کوئی بات سنیں، اگر آپ کو شک ہو تو اس سے ریفرنس پوچھیں. اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو اس سے پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ. یہ فرض ہے یہاں بیٹھنے والے کا کہ وہ آپ کو سیٹسفائی کرے. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہیں دال میں کالا ہے، کہیں دال میں کالا ہے. اس لیے ضرور پوچھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے دین لینے کی. اور پھر دین سے جب عقیدہ بن جاتا ہے، خالی عقیدے سے جنتیں نہیں ملا کرتی. عقیدہ بنا لینے سے، ایمان لانے سے جنت نہیں ملتی. قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. عقیدے کے بعد عمل الصالحات، نیک عمل بھی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا عقیدہ اچھا ہے ہمیں قیامت کے دن جنت مل جائے گی، عقیدوں سے کچھ نہیں ہونے والا. قرآن مجید صریح اس کی مخالفت کرتا ہے. وعمل الصالحات، اگر عمل صالح ساتھ نہیں ہوگا تو یہ عقیدہ کسی کام کا نہیں، بھاڑ میں جائے. کہتے رہو میں فلاں سید زادہ ہوں، میں فلاں کی اولاد سے ہوں، میں فلاں کی اولاد سے ہوں. تمہارے کسی کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے تمہاری کوئی بخشش نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی ڈانٹ دیا ہے اپنے ہر نبی کے. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو نبی کو بھی ڈانٹ دیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہم یہودی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. تو شکر ہے کہ ہم قرآن مجید کے ماننے والے ہیں. رسول خدا آخری نبی تھے، کوئی کتاب بعد میں نہیں آئی، ورنہ جس طرح یہودیوں کو لعنت ملامت کی گئی ہے ہمارے خلاف بھی لعنتیں ملامتیں آئی ہوتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ یہ کتاب قرآن آخری کتاب تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کرائٹیریا بنا دیے تھے کہ تم جان لو، اپنے آپ کو خوش فہمی میں نہ رکھو. اس کبوتر کی مانند کہ بلی کے آنے پر آنکھیں بند کر کے وہ سمجھتا ہے وہ بچ جائے گا. ناپو، تولو اپنے آپ کو. بہت معذرت آج شاید 5 منٹ زیادہ ہو جائیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اللہ تعالیٰ نے، رسول نے، آئمہ نے ہمیں معیار بتا دیا ہے کہ دین کیسے لینا ہے. دین کا مین ماخذ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں جب تم پھنس جاؤ اور اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں، ظاہری قرآن کے معنی میں کبھی کوئی نہیں پھنستا. ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، ترجمہ پڑھیں کبھی نہیں پھنسیں گے آپ. ہاں اگر آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں، قرآن کی کئی تہیں ہیں. لیئر سے لیئر کے اندر ڈاؤن ورڈ جانے کے لیے آپ کو پھر تفسیر کی اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان کتاب کی ہے، سب کو سمجھ آئے گی یہ کتاب. اس لیے سب سے میں گزارش کروں گا کہ دن میں کم از کم 10 آیتیں آپ رکھ لیں. 10 منٹ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے 1 2 3 دفعہ. اور اپنے گھر میں بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک ماحول بنائیں کہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، جہاں پہ آپ کا ٹی وی پڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ 3 کتابیں موجود ہونی چاہیے. کھانے کی میز پہ کہیں ایک ہفتے میں آپ لوگ اس پہ کوئی ڈسکشن کریں ضرور، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے. ہم نے نہج البلاغہ کو سنبھال کے شیلف میں رکھ دیا ہے. میں اس کے لیے علماء، اپنے بزرگان، اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ایک دفعہ ان کتابوں کو سن لو، تمہارے دماغ میں آنے والے جتنے فتنوں والے سوالات ہیں وہ سب چھٹ جائیں گے. اور اس کا آسان طریقہ پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نیو یارک جیسے بزی سٹی کے اندر رہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا اردو ترجمہ MP3، نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ MP3، صحیفہ سجادیہ کا اردو ترجمہ MP3 ایک USB میں تبرک میں بانٹ دیں. آپ ایک فلیش ڈرائیو اور سب کے ایک گاڑی والوں کو دے دیں اور کہیں کہ بھائی یہ گاڑی میں لگا لو، اتنے لمبے سفر کرتے ہو، 1 سے 1.5 سال میں تم ان تینوں کا ایک دورہ کر لو گے. ادھر ادھر کی چیزیں سننے سے اچھا ہے یہ چیزیں سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے. مجھ سے اگر کہا جائے کہ تمہارے لیے، امام صادق فرمائے کہ تمہارے لیے معیار ہماری بات پہچاننے کا یہ ہے کہ جب ہماری بات تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پہ پرکھو. تو قرآن پہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن تو خود نہیں پتا قرآن میں ہے کیا لکھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر ہاتھ میں انگوٹھی نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، اس میں کوہ نور انگوٹھی کا ہیرے کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، نظر آیا آپ کو؟ ہنسی آ گئی نا آپ کے چہرے پہ. آپ کہیں گے مولانا صاحب ٹھیک ہے 3 سیڑھیوں پر بٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوقوف بناتے رہے. ہم نے کوہ نور ہیرا دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے، کم از کم تصویر میں تو دیکھا ہے. کیوں آپ نے کہا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک معیار تھا، آپ نے دیکھا ہوا تھا، آپ کو معلوم تھا. اگر معیار ہی نہ ہو تو تولیں گے کس چیز پہ آپ؟ کوئی بھی قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، امام کے قول کے نام پہ آپ کو کچھ سنا تھا، آپ نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا. آپ کہیں گے واہ 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 واہ. کیوں؟ قرآن کا معیار نہیں ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرقان، فرقان حق و باطل کو جدا کرنے والا. تو حق و باطل کو اسی وقت جدا کریں گے جب ہمارے پاس معیار ہوگا، ہمیں سمجھ آیا ہوگا. تو کم از کم 2 سے 4 دفعہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. رمضان المبارک کے اندر میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن خدا نخواستہ ختم نہیں کیا تو کوئی عذاب نہیں آنے والا. آپ اس سال عہد کر لیں کہ مجھے قرآن مجید اس دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے وہ آپ 1 سے 12 ختم کر پائیں.
2 سے باتیں ختم کر. ایک ٹارگٹ رکھیں, شارٹ ٹارگٹ اور لانگ ٹرم ٹارگٹ. آپ لکھیں کہ مجھے 1 مہینے کے اندر 3 رکوع کرنے, 4 مہینے کے اندر مثلا اتنے رکوع کرنے. آپ خود شارٹ ٹارگٹس کو جب اچیو کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 2 سال کے بعد 660 صفحوں کا کل مجموعہ ہے قرآن مجید, آپ اس کو گین کر لیں گے, حاصل کر لیں گے. آپ خود دیکھیں گے, آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ بڑی مضبوطی سے بولتا ہے. پھر آپ لوگوں کی حدیثیں نہیں سنائیں گے, وہ جو ہمارے یہاں جہالت والی جو لوگ ایک سناتے ہیں نا سنیوں کو قائل کرنے کے لیے, جو کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں, لطیفے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ سنی اعتراض کرتے تھے بھائی تمہارا جلوس یہ, تم جو ہے تبت سینٹر سے کیوں اندر گھسا لیتے ہو صدر کی طرف. تو وہ ایک دوسرا جاہل پہلے سے سوال کرتا ہے, پہلا جاہل اس کا جواب دیتا ہے, کہتا ہے تمہیں نہیں پتا قرآن میں آیا یہ. تو جب قرآن سے اس طرح کے جوابات دیے جانے لگے تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا بھی, مسلمان قوم کا, اور جو سمجھنے والا اس کا بھی. سنا ہوا ہے نا آپ نے سب نے. وہ کہتا ہے تم نے نہیں سنا علم نشر اللہ کا صدر کا علم نشر پاک سے نکلے گا صدر سے آئے گا. تو جب اس طرح کی جہالت والے جوابات لوگوں کے درمیان آئے سمجھے کہ ان کو جاہلوں نے تعلیم دیا ہے. قرآن کے بارے میں رمضان میں جھوٹی حدیثیں جھوٹی آیتوں کے ترجمے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اس کو فارورڈ کیے جاتے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر, رسول خدا کی ذات پہ جھوٹ باندھنا روزے کو باطل کر دیتا ہے. یہ جھوٹی حدیثیں دھڑا دھڑ فارورڈ کرنے سے آپ کے روزے باطل ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے خدا ان حدیثوں کو جب تک تحقیق نہ کرنے آگے فارورڈ نہ کریں. دین کو دین کی طرح سے چلے, اس کو اپنی سائٹ کا منہ نہ رکھیں. اس کے مقابل میں ہمیں کئی کروڑ سالوں کی, جسے کہتے ہیں نا جہنم کو اور قیامت کو بھگتنا ہے. ایک لمحے کا عمل کئی کروڑ سالوں تک ہمیں قیامت کے میدان میں شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہونا پہ مجبور کر دے گا. امام حسین علیہ السلام آئے تھے کہ تم اگر اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے کم از کم آزاد بن کے زندگی گزارو. آپ بھی اپنے خیالات میں آزاد رہیں, علمی طور پہ اتنے مستحکم ہوں, قرآن مجید کو اتنے اچھے طریقے سے, ائمہ علیہ السلام کی روایت کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھیں کہ کوئی آپ سے جب بات کرے تو آپ کے پاس دلیل موجود ہو. جب ممبر پہ آ کے کوئی بیٹھے, میں نے کل پتہ نہیں بتایا نہیں بتایا تھا, آپ ایک استخارہ کریں, اور وہ استخارہ یہ ہے کہ آنے والے کو قرآن مجید پکڑا دیں اور کہیں کہ اس قرآن مجید کو ہمارے سامنے بیان کر دیں. وہ کرائٹیریا ہونا چاہیے اس ممبر پہ بیٹھنے والے کا. قصے کہانیاں سنانے والے بہت مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں پنجاب میں ایک ذاکر تھا, میراثی تھا, اس کو ذاکر بن گیا تھا, بہت مشہور ہو گیا تھا. اس سے کہا کہ مجلس پڑھنی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارے امام ہیں. کہتا ہے ان کی والدہ والد کا نام بتا دو, 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ دوں گا. یہ حال ہے ہمارا. یہ آپ لوگ یہ سازی دیکھ کے آ رہے ہیں, میں کوئی قوقاف کے قصے نہیں سنا رہا آپ کو, یہ اپنے ملک کے قصے سنا رہا ہوں. ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئیں کہ ہمارے درمیان جو چیزیں آئی ہیں ان میں کیا کیا خرافات شامل ہو چکی ہیں. بہت گالیاں پڑی ہیں مجھے بہت جگہوں پہ. میں تو کہتا ہوں کہ کبھی آئندہ موقع ملا تو سناؤں گا بقول سبت جعفر کے کہ اگر یہاں کے ٹرسٹیز نے دوبارہ بلایا تو بہرحال میرا کام تھا آپ کو پہنچانا. معذرت خواہی کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسے الفاظ جو سخت ہوں بیان ہو گئے ہوں تو اس کے لیے اپنے لہجے کی, اپنے باتوں کی معذرت چاہتا ہوں. لیکن کیونکہ درد ہے دل میں اپنے بچوں کا, اپنے نوجوانوں کا, اپنے بزرگوں کا, تو یہ باتیں بیان کرنی ضروری ہیں. اگر ان باتوں کو کوئی بھی بیان نہ کرے تو معاشرہ پستی میں گرتا چلا جائے گا, اور گر رہا ہے. ہم اپنے علم کو بڑھائیں. امام زمانہ کی مدد کرنی ہے تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کریں. امام زمانہ کے لیے بہترین ایکسپرٹس اپنے بچوں کو تیار کریں. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تم خود اگر محمد نہیں بن سکتے تو کم از کم عبداللہ بن جاؤ, اور اگر عبداللہ نہیں بن سکتے تو عبد المطلب یا ابو طالب بن جاؤ. یعنی اگر تم محمد نہیں بن سکتے, تمہاری اندر اتنے گٹس نہیں ہیں, تو تم اپنی اولادوں پہ اتنی محنت کرو کہ وہ محمد نکلیں. اور اگر تم اپنی ایج میں اتنے آگے بڑھ چکے ہو کہ اب تمہارے یہاں اولادیں نہیں ہیں, تمہارے پوتے ہیں, تم عبد المطلب بن جاؤ. اپنے پوتوں پہ اتنی محنت کرو, اپنے نواسوں پہ اتنی محنت کرو کہ وہ محمد نکلے. امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی نہج پہ تربیت نہیں کیا تھا, رسول کی سیرت پہ تربیت کیا تھا تو حسین بنے تھے. ہمیں بھی آج محمد, عبداللہ یا عبد المطلب بننا پڑے گا. اگر ہم نہیں بنے تو ہم نے حسین سے کچھ بھی نہیں سیکھا. حسین کی ماں کی تربیت سے ہم نے اپنی تربیتوں میں کوئی اثر نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے کہ ہم صرف رو کر, تصویر کا ایک رخ دکھا کر اپنی جنتیں پکی کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو روئیں اور ان کی جدہ کو, ان کی جد کو ان کا پرسہ دیں, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بہایا تھا. کل
ہم نے چہلم کی شب میں وہ مصائب آپ کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح سے یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ شام سے نکلا ہے، کس طرح سے رخصت ہوا ہے۔ اہل بیت کی 4 رخصتیں علماء بیان کرتے ہیں بڑی دردناک تھیں۔ ایک رخصت مدینہ سے نکلتے وقت امام حسین کی رخصت تھی۔ جب نانا کی قبر کو چھوڑ رہے تھے تو حسین نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کر اس طرح سے رو رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہوتے ہوئے روتا ہے۔ ایک رخصت امام حسین کی وہ رخصت تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیموں میں اپنے بہنوں سے اور اپنے بچوں سے رخصت کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ رخصت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھی کہ کس طرح سکینہ کو رخصت کیا ہوگا، کس طرح سے رباب کو رخصت کیا ہوگا۔ ایک تیسری رخصت جو اہل بیت کے لیے سخت تھی وہ 11 محرم کو اہل بیت کی اپنے شہداء کے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے نکلنا تھا۔ اور ایک رخصت مدینہ کی طرف جاتے ہوئے کربلا سے رخصت تھی کہ جو آج کے دن چہلم والے دن کربلا کے ان اسیروں نے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری سے امام سجاد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی تو جابر سے امام سجاد نے یہ درخواست کی تھی کہ جابر تو دور چلا جہاں میری پھپھیاں اور میری بہنیں آ کر یہاں پہ گریہ کرنا چاہتی ہیں، ان کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ جابر وہاں سے دور چلے گئے۔ 3 دن اہل بیت علیہ السلام نے کربلا میں اپنے شہیدوں پہ گریہ کیا ہے۔ جب امام سجاد نے دیکھا کہ صبح سے شام تک بیویوں کا یہ کام ہے کہ ایک قبر پہ جاتی ہے روتی رہتی ہے، دوسری قبر پہ جاتی ہے روتی رہتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، تو امام سجاد نے کہا یہ بیویاں مر جائیں گی۔ ارے ان بیویوں سے کہا سید سجاد نے کہ اب رخصت کا وقت آ گیا ہے، شہر شہداء سے رخصت لے لے۔ بی بی زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو اٹھایا، سید سجاد کے پاس آئی۔ سید سجاد آپ کی والدہ اب آپ جانے کو تیار نہیں ہے۔ سید سجاد والدہ کے پاس آئے، ارے اماں مدینے کی طرف چلنا ہے۔ ارے رباب کہتی ہے سید سجاد میرا تو پورا گھر لٹ گیا، ارے میرا سرتاج جہاں سو رہا ہے، ایک بچی کو میں شام میں چھوڑ آئی، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی۔ ارے سید سجاد نے بڑی مشکل سے خواتین کو اور بچوں کو جمع کیا، اونٹوں پہ سوار کیا، مدینے کی طرف کاروان روا ہے۔ مدینے کے قریب جانے کے بعد امام سجاد کی ہمت نہ پڑی کہ وہ مدینے میں داخل ہو سکے۔ ایک شاعر یا بشیر بن جزلم آپ کے درمیان موجود تھا۔ کہا کہ اے بشیر تمہارے والد بھی شاعر تھے، تم بھی شاعر ہو، میری ہمت نہیں ہے میں مدینہ میں جاؤں، ہمارے جانے سے پہلے مدینہ میں ہمارے آنے کی خبر دے دو۔ اب یہ شاعر وہاں پہ جاتے ہیں، بشیر بن جزلم وہاں پہ جا کر لوگوں کو ایک بات بتانا شروع کرتے ہیں شعروں میں کہ اے اہل مدینہ یا اہل یثرب لا مقام لہم بہا، کہ اے اہل یثرب مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہی۔ قتل الحسین فدمع مدرارا، حسین کو شہید کر دیا گیا، مدینہ کے بیٹے کو گردن کاٹ کر ذبح کر دیا گیا۔ ارے حسین کے جسم کو خون میں غلطا کربلا کی گرم ریت پہ چھوڑ دیا گیا۔ ارے حسین کے سر کو کربلا سے شام تک نیزوں پر گھمایا گیا۔ ارے بشیر کی آواز جب لوگوں تک پہنچی لوگ دوگ دگ جاؤ بشیر کے پاس آئے، کہا کہ سید سجاد کاروان کو لے کے مدینہ کے باہر رکے ہوئے ہیں۔ جب یہ سنا تو سارے لوگ سید سجاد سے ملنے کے لیے چلے۔ ادھر سید سجاد نے مدینے کا رخ کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ پھپھی ام کلثوم مدینے کی طرف کچھ دیکھ کر کچھ گریہ کر رہی ہے۔ جب نزدیک گئے تو ام کلثوم کہہ رہی تھی یا شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، اے میرے نانا کے مدینہ، لا تقبلینا، ہمیں قبول نہ کرنا۔ ارے ہم بھرے ہوئے گھروں کے ساتھ گئے تھے، اب ہمارے مرد ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں، ارے ہمارے شہداء کربلا کے میدان میں رہ گئے۔ جب محمد بن حنفیہ کو یہ خبر پہنچی، محمد بن حنفیہ سید سجاد سے ملنے کے لیے چلے، بوڑھے ہیں۔ جب دور سے سید سجاد کو دیکھا، کمر جھکی ہوئی، گردن میں توق کے تھا، سید سجاد کو دیکھتے ہی محمد بن حنفیہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب چچا کو دیکھا تو دوڑ کر چچا کے پاس پہنچے، منہ پہ چیٹے ڈالے، چچا کو گلے لگا کر گریہ کرنا شروع کیا۔ سید سجاد نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے چچا آپ نہیں تھے، میرے ابو عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ نہیں تھے، میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، آپ نہیں تھے، میں اکیلا اپنی پھپھیوں کو میرے تھا کربلا سے کوفہ سے شام لے گیا۔
و حسینہ انا للہ و انا الیہ راجعون.